آن لائن رہ کر بھی تنہا انسان دنیا بھر کی روشنیاں جیسے اس کے کمرے میں قید ہو گئی ہوں۔ اسکرین کی روشنی، موبائل کی جگمگاہٹ، نوٹیفیکیشن کی مدھم سی آوازیں جیسے کوئی مسلسل اسے زندگی کا یقین دلا رہی ہیں۔ تم اکیلے نہیں ہو، مگر وہ اکیلا ہی تو تھا۔ نام تھا اس کا فواد، 31 سالہ سافٹ ویئر انجینئر۔ دن رات کی مصروفیت کمپیوٹر اسکرین پر کوڈ لکھنے میں گزرتی۔ دوستوں کی فہرست میں 342 نام تھے، فالوورز کی تعداد 4,000 سے زیادہ، اور ہر تصویر پر سینکڑوں لائکس۔ پھر بھی عجیب خلا تھا جو بھرتا ہی نہیں تھا۔ دل میں جیسے کوئی گہری دوڑار ہو، جسے کوئی سطر، کوئی ایموجی، کوئی ویڈیو کال بھر نہ پاتے۔ فواد کے دن کی شروعات موبائل کے الارم سے ہوتی، اور رات کا اختتام انسٹاگرام کے کسی بے جان اسکرال۔ ایک دن یوں ہی اسکرول کرتے کرتے اس کی نظر ایک پوسٹ پر ٹھہر گئی کہ آپ بھی تنہائی محسوس کرتے ہیں۔ فواد چونک گیا، جیسے کسی نے اس کے اندر جھانک لیا ہو۔ پوسٹ کے نیچے ہزاروں کمنٹس تھے۔ ہاں، ہر وقت دوست ہیں مگر دل خالی ہے، میں آن ہوں مگر زندہ نہیں ہوں۔ فواد نے بھی پہلی بار کچھ لکھنے کی ہمت کی۔ مجھے نہیں معلوم میں خوش ہوں یا نہیں، بس زندہ ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک ناواقف نام کا پیغام آیا، زندہ ہونا بھی نعمت ہے، کم از کم ہم اپنی تنہائی کا احساس کر سکتے ہیں۔ یہ ہیرا تھی، ایک اجنبی مگر عجیب مانوس سی، جیسے کئی برسوں سے جانتا ہو۔ باتوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ پہلے دن میں صرف سلام دعا، پھر اگلے دن بچپن کی باتیں، پھر یونیورسٹی کے قصے، پھر ادھورے خواب، بوجھل شامیں، تنہا راتیں۔ فواد کو محسوس ہوا جیسے وہ اپنے کف سے باہر نکل آیا ہو، لیکن یہ محض ایک اور اسکرین تھی، ایک اور روشنی جو بس عارضی حرارت دیتی تھی۔ ایک دن ہیرا نے پوچھا، فواد کیا ہم واقعی اکیلے ہیں یا ہمیں تنہائی کا بس فہم ہے؟ فواد نے طویل سانس بھری۔ ہیرا، ہم تنہا نہیں تھے، ہم نے اپنے گرد اتنے ڈیجیٹل شور پیدا کر لیے کہ اصل آوازیں دب گئیں، اصل لمس، اصل مسکراہٹ، اصلی کہکہے سب گم ہو گئے۔ ہیرا نے آخری پیغام لکھا، فواد اگر کبھی اصلی دنیا میں آ سکو تو درختوں کے نیچے بیٹھنا، سورج کو ڈوبتے دیکھنا اور ہنستے بچوں کی آواز سننا، شاید ہم تب تنہا نہیں ہوں گے۔ اور رات فواد نے موبائل بند کر دیا، پہلی بار کمرے کی خاموشی کو محسوس کیا۔ دیوار پر لٹکی گھڑی کی ٹک ٹک، کھڑکی کے باہر درختوں کی سرسراہٹ، اور کہیں دور سے آتی ہوائی جہاز کی گونج۔ فواد نے فیصلہ کیا سورج کی روشنی میں جاگے گا، صرف اسکرین کی روشنی پر نہیں۔ اگلے دن وہ قریبی پارک چلا گیا، موبائل جیب میں تھا مگر وہ کھلا نہیں۔ ہوا کے جھونکے نے اس کے چہرے کو چھوا تو وہ مسکرا دیا۔ کیا تنہائی ختم ہو گئی تھی؟ نہیں، مگر اب وہ جان گیا تھا، اصل زندگی اسکرین کے پار ہے، جسے چھوا جا سکتا ہے، محسوس کیا جا سکتا ہے، سنا جا سکتا ہے، اور یہی پہلا قدم تھا ڈیجیٹل تنہائی سے حقیقی زندگی کی طرف۔